السلام علیکم جی. تو آج فائنل ڈے ہے. آج کا لاسٹ لیکچر ہے کیلکولس کا. تو آج کچھ باتیں ہیں کر لیتے ہیں, تھوڑی سی میتھمیٹکس کی بھی, اور ساتھ میں کچھ ویسے ہی ان جنرل باتیں بھی کر لیں گے. آج کوئی خاص ایجنڈا وغیرہ نہیں بناتے, کچھ ہیں باتیں کرنے کی, ایک دو ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کہ ویسی یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی باتیں ہیں کرنے کی اسٹارٹ کر دیتا ہوں آج میں, اور جتنے ٹاپکس کور ہو سکے ہم کر لیں گے. تو تھوڑا سا فلیکسیبل رکھتے ہیں اس کو آج آخری لیکچر کو, کیونکہ آج ہماری اور آپ کی آخری ملاقات ہے, تو تھوڑا سا ٹچی مومنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نہیں ملیں گے. لیکن یہ کہ چلیں, مزہ آیا. اٹ واز فن ٹو ہیو دس انٹریکشن بٹوین یو گائز اسٹوڈنٹس اینڈ می مائی سیلف. آئی ہوپ یو انجوائڈ دس آلسو ویری مچ. اب یہ ہے کہ اب اس لیکچر میں کیا بات کریں, پھر سوال یہ ہے. تو ٹھیک ہے, کچھ ٹاپکس میں بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ان جنرل میں تھوڑی سی میتھ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میتھمیٹکس کے حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے. اور وہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کی ہیں, لیکن کچھ اور کر لیتے ہیں. تو جناب, میتھمیٹکس کی یہ پہلا کورس, یہ جو کورس تھا ہمارا آپ کا جو ہے میتھ 101, تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیلکولس کی بات کی, کیلکولس پڑھا. تو اب یہ ہوگا, بہت سے لوگوں کو شاید سوال لوگوں نے پوچھا بھی مجھ سے, بلکہ اور ویسے بھی پوچھتے رہتے ہیں میرے باقی اسٹوڈنٹس بھی جہاں میں پڑھاتا ہوں, کہ جی کیلکولس کیا چیز ہوتی ہے, اور کیلکولس کے علاوہ میتھمیٹکس میں کیا کچھ ہوتا ہے. اور سب سے مزے کا سوال یہ ہوتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ سر آپ کیلکولس پڑھاتے ہیں, تو آپ مجھے ڈسکریٹ میتھ پڑھا سکتے ہیں, یا اگر آپ ڈسکریٹ میتھ پڑھاتے ہیں تو آپ مجھے کیلکولس پڑھا سکتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ان کو میں جواب دیتا ہوں کہ یہ بڑا امیوزنگ سا سوال ہوتا ہے میرے لیے, کیونکہ ظاہر ہے جب بندہ ایک ہائر ڈگری لے کے آتا ہے میتھمیٹکس میں اور اس لیول تک پہنچتا ہے, تو دیٹ پرسن شوڈ بی ایبل ٹو ٹیچ موسٹ آف میتھ. یعنی ساری جتنی میتھمیٹکس ہے باہر ریسرچ لیول کے علاوہ جو ٹیکسٹ میں پڑھائی جاتی ہے, ٹیکسٹ بکس کے تھرو یا اکیڈیمک انوائرمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے, تو وہ آبویسلی ون شوڈ نو دیٹ. تو اس سے تھوڑا سا یہ ظاہر ہوتا ہے, میں نے اس لیے اس ایشو کو, اس پوائنٹ کو ریز کیا, کہ بہت زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں ان کو ہوتی کہ میتھمیٹکس اصل میں کیا چیز ہے اور کیا مقصد ہے اس کا. تو خاص طور پہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں, بلکہ جہاں جہاں میری انٹریکشن ہوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو وہ یہ ہے کہ جی میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی پڑھ لیا, اور کلاس روم میں ہم جاتے ہیں, کلاس میں بیٹھ کے ٹیچر آتے ہیں, میتھ پڑھائی, ہم نے پڑھی, انہوں نے جو بورڈ پہ لکھا وہ ہم نے کاپی کر لیا, انہوں نے جو باتیں کی اس میں سے 20% ہم نے سن لی, سن کے 5% سمجھ لی, اور باقی باتیں جو ہیں وہ پھر نیکسٹ پیریڈ میں, نیکسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس آ کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کریں گے, سنیں گے اور اس کے بارے میں غور کریں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہوتا. اس سے آپ کو خاص طور پہ میتھمیٹکس میں, ایکچولی اصل میں تو یہ ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ کسی بھی سبجیکٹ میں صحیح نہیں ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی نہیں ہے. کیونکہ لرننگ جو ہوتی ہے, وہ میرے ایک ٹیچر تھے, ان کا کہنا تھا کہ ریئل لرننگ 90% آف دا لرننگ جو ہوتی ہے وہ کلاس روم سے باہر ہوتی ہے. تو یہ میں شاید پہلے کہہ بھی چکا ہوں کئی دفعہ, جب آپ سے میں اسٹریس کرتا تھا آپ کے اوپر کہ جی اب آپ لوگ ہوم ورک ضرور کیجیے گا, ہوم ورک کے علاوہ آپ جو ویسی ڈسکشنز ہوتی ہیں بیٹھ کے آپس میں, کلاس فیلوز یا کولیگز بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نہیں تو کہہ لیں کہ کسی بڑے سے کوئی پروفیسر ہیں آپ کے, ان کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم نکال کے آفس آور میں بیٹھ کے بات چیت کریں. ایسی بات چیت جو فلاسفی آف میتھمیٹکس کو آپ کو سمجھنے میں وہ اسسٹ کرے, اور میتھمیٹکس ہی کیا ہر سبجیکٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن خاص طور پہ میتھمیٹکس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ آبویسلی ہمارا یہ میری فیلڈ ہے میتھمیٹکس, اور ساتھ ہی میں ہم پڑھ رہے ہیں اس لیکچرز جو گزرے پچھلے اتنے سارے 45 لیکچرز, ان میں ہم نے میتھ ہی کی بات کی. تو اب یہ ہے کہ اس میں کیلکولس ہے, کیلکولس پڑھا ہم نے, تو اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹھیک ہے لیکچرز تو ہم سنتے ہیں, آپ لوگوں نے سنے, انٹریکشن بھی ہوئی ای میل کے تھرو, لیکن اصل لرننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کے اوپر یا کسی ٹاپک کے اوپر یا کسی بات کے اوپر خود غور کریں. اور غور اس لیے کریں کہ اس لیے نہیں کہ آپ کو جناب اچھے نمبر آئیں گے ایگزام میں یا اسائنمنٹ میں اچھے نمبر آ جائیں گے, اس لیے کریں کیونکہ دیٹس دا پوائنٹ, دیٹ از دا ہول پوائنٹ آف لرننگ. لرننگ کا یہی مقصد ہوتا ہے سیکھنے کا, علم حاصل کرنے کا, کہ جی غور و فکر کیا جائے. غور و فکر کریں گے تو دماغ کے اندر ہورائزنز ایکسپینڈ ہوتے ہیں, ظاہر ہے جو دماغ کی توسیع ہوتی ہے, اور کریٹو تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے ایک طرح سے, جسے عام طور پہ کانولیوٹڈ تھنکنگ بھی کہتے ہیں.
کنولیوٹڈ تھنکنگ خاص طور پہ میتھمیٹکس میں ضروری ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو وہ میں نے ایک دفعہ پہلے شاید بھی ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی کہ جی میتھمیٹکس میں وہ جیسے محاورہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی ناک یوں پکڑنی ہے یا ایسے گھما کے ناک پکڑنی ہے, تو ہم عام اصطلاح میں اس کا ایک مذاق کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ناک کو صرف یوں پکڑنا چاہیے, اس طرح جو پکڑتے ہیں گھما پھرا کے وہ غلط کام ہوتا ہے. لیکن میتھمیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا. میتھمیٹکس میں بالکل الٹ ہے. جتنی گھما پھرا کے آپ ناک کو پکڑیں گے, امید یہی ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ زبردست قسم کی اور مزیدار قسم کی اور کریٹو قسم کی میتھمیٹکس کریٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب, اور یہ میتھمیٹکس میں کیا سائنس جو میتھمیٹکس سے ڈرائیو کی گئی ہیں, دیر آل فزکس ہے, کیمسٹری وغیرہ ہو گئی, ان سب میں عام طور پہ سائنسز میں یہی ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کریٹو تھنکنگ کریں گے, ناک کو گھما پھرا کے پکڑیں گے اپنی ہاتھ کو, اتنا ہی زیادہ مور انٹرسٹنگ اور پازیٹو ریزلٹس آئیں گے, اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی سبجیکٹ کی, اور اگر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں تو اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی کائنات کی آف کورس. تو یہ چیزیں ہیں, تھوڑی سی فلسافیکل بیک گراؤنڈ تھا. ہماری تاریخ میں تو یہی ملتا ہے کہ جی ہمارے جو صوفی گزرے ہیں تو ان کے یہاں تو یہی ہوتا تھا کہ جی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں کبھی تو یہی لکھا تھا کہ بہت سارے لوگ جاتے تھے ان کے پاس, کہتے تھے کہ جی ہمیں علم سکھائیں. تو ایک وہ تھے صوفی, ان کے پاس ایک صاحب پہنچے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس سنا ہے کہ علم کا موتی ہے, تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ موتی آپ مجھے دے دیں. تو صوفی نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ دے دوں گا تو آپ اس کی اصل حیثیت کو نہیں جانچ سکیں گے, آپ یو وونٹ اپریشیٹ دا ویلو آف دس پرل آف نالج. تو ان صاحب نے کہا کہ چلیں آپ نہیں دیتے تو آپ مجھے بیچ دیجئے, سیل اٹ ٹو می. تو صوفی نے کہا کہ نہیں جی سیل تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے کبھی, اٹس ویری ایکسپینسو, چاہے آپ کچھ بھی دیں گے مجھے, یو ول نیور بی ایبل ٹو پے دا اپروپریٹ پرائز فار دس پرل آف نالج. تو وہ صاحب بڑے پریشان ہوئے, پرپلیکسڈ کہ بھائی اب میں کیا کروں, آپ ہی بتائیے, واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو, آئی ووڈ لائک ٹو ہیو سم نالج. تو ان کا جواب یہ آیا صوفی صاحب کا کہ جی آپ, انہوں نے کہا کہ جس طرح میں نے سمندر میں ڈائیو مار کے اس موتی کو حاصل کیا ہے, اسی طرح آپ بھی ایک چھلانگ ماریے, سمندر میں کود جائیں اور علم کے موتی کو حاصل کر لیں. تو یہ مزیدار سی باتیں ہوتی ہیں, کہانیاں ہم نے سنی ہیں بچپن میں اور ابھی بھی سننے میں آتی ہیں, اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں سن کے. تو اور ہونا بھی چاہیے کہ کتنی مزیدار بات ہے کہ واقعی علم اگر حاصل کرنا ہے پراپر قسم کا, صحیح طرح سے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح حاصل کریں کہ چونکہ ہم جیسے انہوں نے کہا کہ یو کانٹ پے دا پرائز فار نالج, تو یو ہیو ٹو ایکچولی ارن اٹ سم ادر وے. اور وہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس سمندر میں یہ موتی ہوتا ہے اس کے اندر آپ چھلانگ مار دیں. اور یہ سمندر کیا چیز ہے, یہ سمندر وہ راستہ ہے جو آپ لیتے ہیں اس موتی تک پہنچنے کے لیے. یعنی جو تکلیفیں ہم سب اٹھاتے ہیں جب تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. فائنینشیل پرابلمز ہو سکتی ہیں, انٹلیکچوئل پرابلم سب سے بڑی ہوتی ہے کہ جی کوئی علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دماغ کو ایک طریقے سے چینج کرنا ہوتا ہے. نالج جب آتی ہے تو ہمارے آئیڈیاز, ہماری تھاٹس تبدیل ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ اٹ سیلف از اے ویری پینفل پروسیس. کیونکہ ہمیں بچپن میں کچھ اور چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں, ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہی دنیا ہے. تو یہ انالوجی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی صوفی کی, اس کا یہی مقصد ہے کہ جناب جب علم حاصل کرتے ہیں تو دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. آپ جا کے پیسے دے کے علم حاصل نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ کسی سے چھین سکتے ہیں. دیر از اونلی ون وے اینڈ دیٹ از ٹو ڈائیو انٹو دی اوشن آف نالج. اچھا جی, تو یہ تو ہو گئی ایک تھوڑی سی کہانی وغیرہ سنا دی آپ کو. آئی ہوپ دیٹ واز فن. اب یہ ہے کہ ہم میتھمیٹکس کی طرف واپس اگر آتے ہیں تو یہی سوال بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے, اور یقیناً آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں میتھ. آئی مین واٹ از دا پوائنٹ. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ میں نے پوری عام طور پہ جہاں جہاں میں رہ چکا ہوں اس دنیا میں, تو میں نے یہی نوٹ کیا تھا کہ پڑھاتے وقت میں نوٹ کرتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جی میتھ پڑھنی ہے تاکہ نمبر آئیں, اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں میری یونیورسٹی کی جو مجھے پوری کرنی ہے, اور اس کے بعد بس کتاب بند. میتھ بہت مشکل چیز ہے, کسی طرح رٹ کے میں نمبر لے لوں, بات ختم. اس کے بعد میں اپنا جو میری اپنی فیلڈ ہے کیریئر کی چوائس وہ میں پڑھوں گا, اور اس میں جا کے آگے جا کے آف کورس جاب تو مل ہی جاتی ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے, کیونکہ میتھمیٹکس جو ہے یہ بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں, میتھمیٹکس از دی کوئین آف سائنسز. اٹ از دی کوئین out of which other sciences actually came out. تو یہ آج کل بلکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ
زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ میتھمیٹائز ہوتی جا رہی ہیں. یعنی اب میں نے نوٹ کیا کہ ریسنٹلی کہ بایولوجی جو ہے اب ایک پراپر فیلڈ بن چکی ہے یونیورسٹیز میں میتھمیٹیکل بایولوجی کی. تو جہاں ہمارے یہاں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کچھ عرصے پہلے تک, بایولوجی کے اسٹوڈنٹس جو کہتے تھے کہ جی ہمیں میتھ نہیں آتی تو ہم نے جی بایولوجی پڑھ لی, تو اب وہ اس سے بچ کے نہیں رہ سکتے, کیونکہ ایون ان بایولوجی یو ہیو ٹو اسٹڈی میتھمیٹکس. یہ جو کچھ ایگزامپلس ہم نے کی ہوں گی, آپ نے بھی ہوم ورک جب کیا ہوگا کیلکولس کے اس کورس میں, تو جب انٹیگریشن اور ڈفرینسیشن کی بات کی تھی تو کچھ ایسی پرابلمز آپ نے دیکھی ہوں گی یقیناً, جس میں یہ جو میڈیکل چارٹس بناتے ہیں یا میڈیکل کچھ فنومینا ہوتے ہیں, بیکٹیریا گروتھ ہوتی ہے, ان سب کے لیے آپ کو ڈریویٹو کی ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ واٹ از دا ڈریویٹو اینڈ واٹ از دا ریٹ آف چینج اینڈ ہاؤ ڈز اٹ اپلائی ٹو بایولوجی. ٹھیک ہے جی, بایولوجی میں بھی اپلائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک بہت ہائی لیول میتھمیٹکس کی ایک فیلڈ ہے, اسے ہم کہتے ہیں ناٹ تھیوری. تو ناٹ تھیوری ایک بیسکلی آج سے کوئی 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے ایک بالکل لوگوں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا فرام اے ٹوٹل تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو, اور مقصد یہ تھا کہ جی جسٹ فار انٹرٹینمنٹ کہ دیکھیں کہ کتنے طریقوں سے ناٹس باندھیں گے تو کتنی طریقے کی کلاسیفیکیشنز ہو سکتی ہیں اس کی. تو کوئی اس کے اندر اپلیکیشن نہیں تھی, کوئی وہ نہیں تھا کہ جی اس سے کوئی پیسہ بنے گا یا کوئی اس کی انسانیت کو اس کا فائدہ ہوگا. صرف اور صرف یہ تھا کہ انٹلیکچوئل لیول پہ ایک طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اب وہ تو انہوں نے بنا لی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں آج سے 3-4 سال پہلے یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا عرصے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ یہی ناٹ تھیوری جو ہے یہ جینیٹک اسٹڈیز میں, جب ہم جینز کی اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجی میں یا میڈیکل سائنسز میں, تو اس کا ایک بہت بڑا کروشل رول ہے. یعنی اگر آپ کو جینیٹک یہ جو ڈی این اے ہوتے ہیں ان کے کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ناٹس میں ٹائی کر لیتے ہیں, تو ان کو اگر اسٹڈی کرنا ہے اور ان کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو ان ناٹ کرتے ہیں, یعنی اگر کوئی گانٹھ بندی ہوئی ہے تو یہ کیسے کھولی جائے جلد از جلد, تو اس کے لیے ہمیں ناٹ تھیوری کی جو تھیوری ہے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو ایک اور ایگزامپل ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آف کورس میتھمیٹکس از ایوری ویئر اینڈ ایون بایولوجی وہ ایک ایسا فیلڈ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں جی یہ تو میتھمیٹکس سے بہت دور ہے, دیٹ اٹ سیلف از گیٹنگ میتھمیٹائزڈ اینڈ of course things are going to be much more wonderful, obviously that's why it's getting mathematized. اس کے علاوہ اکنامکس کے بارے میں تو میرے خیال سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں تو کینز ایک صاحب تھے جو کچھ عرصے پہلے 1950s میں آئے تھے, انہوں نے ٹوٹلی میتھمیٹائز کر دیا تھا اکنامکس کو. اس سے پہلے بھی تھی لیکن کافی ایلیمنٹری لیول پہ تھی, انہوں نے آ کے ہیوی ڈیوٹی میتھ اس کے اندر لگائی, اور آپ دیکھ لیں کہ آج اکنامکس کا بھی کافی اس میں فائدہ ہوا ہے. اکنامکس کو تھیوریز بہتر ہو گئی ہیں, کیلکولیشنز اکنامک فینومینا جو ہوتے ہیں ان کی کیلکولیشن کافی آسان ہو گئی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک مووی آئی تھی اباؤٹ اے میتھمیٹیشین ہو کنٹریبیوٹیڈ میجرلی کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف اکنامکس, اور اس میں آپ اگر وہ مووی دیکھیں تو آف کورس یو ول سی دیٹ واز انڈیڈ دا کیس, اینڈ بیکاز آف دیٹ اکنامکس ہیز ایکچولی ریچڈ اے ویری ہائی لیول ٹوڈے. تو جناب یہ باتیں تو خیر ہو رہی ہیں, ہوپ فلی اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ یہ جو وائی بیسکلی ڈو وی اسٹڈی میتھ اینڈ وائی شوڈ وی اسٹڈی اٹ پراپرلی ایز این انٹلیکچوئل انڈیور, ناٹ ایز سم تھنگ کہ جی بس پاس ہونا ہے نمبر لینے اور بات ختم. جو بلکہ آپ میں سے سی ایس پڑھ رہے ہیں, جو کمپیوٹر پروگرامرز یا انجینئرز بننا چاہتے ہیں, ان کو تو میرے خیال سے مجھے کنونس کرنے کی ضرورت شاید نہ ہو. اگر ہے تو اس میں یہی ہے کہ جی آج کل نیٹورکنگ بڑی امپورٹنٹ ایک فیلڈ ہے, کمپیوٹر نیٹورکنگ. اس میں سارا جو کام ہوتا ہے وہ میتھمیٹکس کی ایک تھیوری ہے, گراف تھیوری, اس کا سارا ہاتھ ہوتا ہے کہ گرافس کیا ہوتے ہیں جناب, یہ طریقے ہوتے ہیں. گرافس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ شارٹیسٹ پاسبل موسٹ ایفیشینٹ طریقے سے آپ کس طرح, اگر آپ کو اسپیس میں کچھ پوائنٹس دیے ہوئے تو ان کو کس طرح کنیکٹ کر سکیں. یہ وہی تھیوری ہے جو کچھ عرصے پہلے تک ٹریفک فلو اور دوسری انجینئرنگ پرابلمس میں استعمال ہوتی تھی, یہ سول انجینئرنگ میں. اب یہ کمپیوٹر نیٹورکس میں بھی آ گئی ہے. تو آبویسلی اگر آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں, اف یو وانٹ ٹو بی اے کمپیوٹر سائنٹسٹ, یو نیڈ ٹو نو what mathematics is all about, and before you get into graph theory of course you need to understand what calculus is. تو یہ ساری ایک سیکوینشل ایونٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ امپورٹنس میتھ کی بہت زیادہ ہے, ایون ڈیفینیٹلی ان کمپیوٹر سائنس. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس میں یہ جو کمیونیکیشن آج کل ٹیکنالوجی ہے, کمیونیکیشن کی تھیوری ہے, انفارمیشن تھیوری ہے,
اس کے ذریعے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ ساری بھی بیسڈ ہے ہیوی ڈیوٹی میتھمیٹکس پہ, الجبرا پہ. یعنی آپ کے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں, کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال ہے کہ جی کمپیوٹر پہ اگر کی دبائیں اے کی, لیٹر اے, تو آپ کی اسکرین پہ اے آ جاتا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے آتا ہے. اس کا جواب جن لوگوں نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے, رفلی اسپیکنگ, کہ ایک کوڈڈ انفارمیشن ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر, جس سے اگر آپ بٹن دباتے ہیں اے کا تو وہ سگنل جاتا ہے ٹو اے اسٹورڈ پلیس جہاں پہ اے کی ویلو اسٹورڈ ہوتی ہے, اور کچھ پروسیسنگ ہو کے اس اسکرین پہ اے آ جاتا ہے. تو کوڈ جو اسٹورڈ ہوتا ہے کمپیوٹر میموری میں اے کا, وہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی ان دا فارم آف بائنری نمبرز, یعنی 1010 ان کی کوئی سیکوینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہمیں پتا ہے میرے خیال سے کہ 010 ہی ہوتی ہے. کمپیوٹر کی ساری انفارمیشن از کوڈڈ ایز ونز اینڈ زیروز, بٹس وغیرہ جنہیں ہم کہتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اے دباتا ہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو کوڈ تھا اے کے لیے, جس کو ایسکی کوڈ بھی کہتے ہیں, اگر ایسکی کوڈ میں انفارمیشن کوئی اسٹورڈ ہے آپ کے کمپیوٹر میں اور وہ اے دباتا ہوں تو اسکرین پہ اے پرنٹ ہوتا ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اے ہی پرنٹ کرے گا؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے اوپر کانسٹنٹلی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سن سے, سورج سے جو ہمارے پارٹیکلز آتے ہیں, اس میں ایکس ریز ہوتی ہیں, نیوٹرینوز ہوتے ہیں, اس ٹائپ کے ایلیمنٹری پارٹیکلز ہوتے ہیں. ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو الیکٹرانک اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ان کا افیکٹ ہوتا ہے. اور وہ افیکٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے کمپیوٹر میں کچھ انفارمیشن اسٹور کی ہوئی ہے, اس میں 0101 کے طور پہ آپ نے کوئی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے, تو یہ پارٹیکلز یہ کرتے ہیں کہ یہ آتے ہیں اور یہ انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کی میموری اور یا اسٹوریج جو آپ کی وہ ہے ایلیمنٹ ہے, عام طور پہ جو سلیکان ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر, جس کے اندر سلیکان چپس ہوتی ہیں, اس میں میموری سیلز ہوتے ہیں, اس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتی ہے اور پارٹیکلز یا تو ایجیکٹ کر دیتی ہے سلیکان میں سے یا ایکسٹرا پارٹیکل دے دیتی ہے انہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اگر 0101 کو اسٹور کیا ہوا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک 1 جو ہوتا ہے وہ 0 بن جاتا ہے اور 0 جو ہوتا ہے وہ 1 بن جاتا ہے. تو یہ اتنے فریکوینٹلی ہوتا ہے کہ اس کی پرابلٹی بہت ہائی ہوتی ہے کہ اگر آپ اے پنچ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ, پیڈ پہ, کی بورڈ پہ, تو ایک اسکرین پہ نہیں آنا چاہیے موسٹ آف دا ٹائم. پرابلٹی اتنی ہائی ہوتی ہے اس کی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم تو جب بھی پرنٹ یہ اے پنچ کرتے ہیں تو ہمیشہ اے ہی آتا ہے اسکرین پہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا میں فارچونیٹلی بہت سارے زبردست قسم کے میتھمیٹیشینز موجود ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کچھ عرصے سے پہلے سے مراد ہے کہ 50s میں جب کمپیوٹرز نئے نئے ڈیولپ ہوئے تھے, انہوں نے ایک پروسیس نکالا ایرر کریکٹنگ کوڈز کا, وچ از بیسڈ آن الجبرا. اور وہ کوڈز یہ ہوتے ہیں کہ بیسکلی آپ نے جیسے اپنی انفارمیشن کوڈ کی ہوئی ہے کمپیوٹر کے اندر ان دا فارم آف 1 zeros اینڈ ایٹسٹرا, ان کو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوڈز جو ہوتے ہیں وہ فیڈ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر کسی طرح سے ہارڈ ویئر میں, اور اگر ایک 01 میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ کوڈ جو ہوتا ہے وہ انشور کرتا ہے کہ وہ ریڈ کرتا ہے اور پتہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ غلطی یہاں کریٹ ہوئی ہے اور واپس اس کو 0 سے 1 پہ کر دیتا ہے. اور اس طرح اگر کوئی 1 0 میں بدل گیا ہوتا تو وہ بھی ریورس ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پرابیبلٹی جہاں میں نے کہا تھا کافی ہائی تھی, وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے سوئچ ہونے, ایرر کی اکر ہونے کی آپ کے کمپیوٹر میں, کہ ونس ایک ایرر اکر کرتی ہے 1 ملین سال میں, یعنی 10 لاکھ سال بعد ایک ایرر اکر کرے گی. تو یہ اب بڑے مزے کی بات ہے, اٹس اے ویری پاورفل ٹول. یعنی ہم پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی واہ کیا زبردست مشین ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس چل رہی ہے وہ کیا ہے اور کس نے ایجاد کی اور کیوں کی اور کتنی زبردست میتھمیٹکس ہے, اور ان کو کتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے اس میتھمیٹکس کو بھی اور اس کو جس نے ایجاد کیا اس کو بھی. تو جناب یہ کچھ باتیں ہیں, کچھ آج کے دن چونکہ لاسٹ لیکچر تھا تو میں نے سوچا کہ ان کو ڈسکس کر لیا جائے یا آپ کو بتایا جائے, مینشن کیا جائے. تو اس کے بارے میں ہوپ فلی تھوڑا سا آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوگا کہ جی ہاں واقعی میتھمیٹکس از ورتھ اسٹڈنگ. ابھی ہم نے کیلکولس پڑھا ہے اور پورے پڑھتے رہے پچھلے 45 لیکچروں میں, تو ہو سکتا ہے اس میں آپ نے کوئی ایسی انٹرسٹنگ بات نوٹ نہ کی ہو, گو کہ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو کچھ انٹرسٹنگ باتیں بتائی جائیں, جیسے انفینٹ انٹرولس پہ آپ انٹیگریٹ کریں تو کچھ بڑے مزیدار چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. تو اسی بیسس پہ, اسی کیلکولس کی بیسس پہ باقی میتھ ڈیولپ ہوتی ہے, اور اس میتھ کی بیسس پہ آپ اپنی انجینئرنگ, اپلائیڈ سائنسز وغیرہ کریٹ کرتے ہیں.
تو آف کورس میتھمیٹکس از دی موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ ان سائنس. اٹس ان فیکٹ ہم اس کو کہتے ہیں اٹس دا کوئین آف سائنسز. سو اس کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے جتنی ایک کوئین ڈیزرو کرتی ہے. اچھا جی, تو یہ باتیں تو ہو گئیں. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آج چونکہ لیکچر ہے اور ٹائم ہے ابھی, تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کر لیتے ہیں میتھمیٹکس کی. پاور سیریز اور انفینٹ سیریز وغیرہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں, انہی کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. جتنا ٹائم ہوا اس کے حساب سے بات کر لیں گے. اور کیا بات کرنا چاہتا ہوں میں آج, وہ یہ ہے کہ ان ریگارڈس ٹو میتھمیٹکس دس کورس, وہ ہے جناب ٹیلر اینڈ میکلورن سیریز. تو چونکہ ہم سیریز کی بات کر رہے ہیں ابھی تک, اور ٹیلر سیریز یہ کیا ہے, یہ بیسکلی جس طرح ہم انفینٹ سیریز دیکھ چکے ہیں ابھی تک, سم آف ا بنچ آف سیکوینس آف نمبرز, اسی طرح ٹیلر سیریز بھی ایک وہی چیز ہوتی ہے, اور اس میں تھوڑے سے ڈفرنٹ, لیکن اس کی جو جس طرح سے یہ آتی ہے, اٹس اے بنچ آف نمبرز ایڈڈ ٹوگیدر, لیکن جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات چیت شروع کرتے ہیں, اور جتنا ٹائم پرمٹ کرے گا اتنی باتیں کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم رک جائیں گے. تو جی, ٹیلر سیریز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ٹیلر سیریز بیسکلی میں نے جیسے کہا کہ ایک سیریز ہے بیسکلی, اور ود سرٹن کائنڈ آف پراپرٹیز. تو یہ پراپرٹیز کیا ہیں؟ پراپرٹیز کی ابھی دیکھ لیں گے کیا ہیں, لیکن موٹیویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جب شروع میں کیلکولس ڈیولپ ہوا تھا, تو ایک جو اس کا جو استعمال تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ فنکشنز ہوتے ہیں جن کی ایگزیکٹ ویلیوز عام طور پہ معلوم کرنا مشکل ہوتی ہیں, ان کو اپروکسیمیٹ کرنے کے لیے یہ سیریز وغیرہ جو تھیں, یہ جو فنکشنز تھے ہمارے, ان کو اپروکسیمیٹ کرنے کے لیے کچھ پولینومیلس کے ذریعے ہم اپروکسیمیٹ کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پہ اگر فنکشن ہے سائن آف ایکس, اور عام طور پہ اس کا ریزلٹ ہے کہ ریشنل ویلیو آتی ہے جس کی ایگزیکٹ ویلیو نہیں ہوتی, تو اس کو اپروکسیمیٹ کرنے کے لیے ہم ایک ڈفرنٹ پولینومیل فنکشن ڈیفائن کرتے تھے, اور پھر ان کے درمیان اپروکسیمیشن دیکھتے تھے کیا ہے. اچھا جی, تو اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے آف اپروکسیمیٹنگ فنکشنز ود پولینومیلز, اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا, اور اس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ کیا مقصد کیا ہے اس کا. تو آئیں دیکھتے ہیں اس کو لکھ کے. دیکھیں کہ جی, اگر پرابلم کچھ یوں ہے کہ ہم اپروکسیمیٹ کرنا چاہتے ہیں فنکشنز کو بائی پولینومیل فنکشنز. ٹھیک ہے جی, تو given a function f and a point a on the x-axis, find a polynomial of a specified degree that best approximates the function f in the vicinity of the point a. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر میرے پاس پوائنٹ ہے ایکس ایکسس پہ, تو اس پہ میرے فنکشن کی کچھ ویلیو ہوگی. تو مجھے یہ کرنا ہے کہ اس فنکشن سے ملتا جلتا ایک پولینومیل ایسا بنانا ہے جو اس نمبر اے کے آس پاس جو نیبرہڈ ہے چھوٹا سا, اس میں اس پولینومیل کا اور اس فنکشن کا بہیویئر ایک جیسا ہو. تو یہ پرابلم ہے. تو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ٹیلر سیریز ایک بنتی ہے جس کو ابھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ کنٹینیوس ہے, ڈفرینشیبل ہے, اور اس کے بارے میں اور کوئی پراپرٹیز ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. فی الحال ہم ان چیزوں کو اگنور کریں گے, گو کہ ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, بٹ فار دا ٹائم بینگ ویل ٹوٹلی اگنور دیز اینڈ ویل کنٹینیو اینڈ سی واٹ وی کین ڈو ان ٹرمز آف دس پرابلم. اچھا, اب ہم اس طرح کریں گے کہ اب سوال یہ کہ ملتے جلتے فنکشن اور پولینومیل ہمیں چاہیے. فنکشن تو ہمیں دیا ہوا ہے, لیکن پولینومیل کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ ان کا بہیویئر تقریباً برابر ہو ایک گیون انٹرول میں اراؤنڈ اے سرٹن پوائنٹ آن دی ایکس ایکسس, تو ہم کس طرح سے یہ جو ملاپ ہے ان کا, یا ملتے جلتے بہیویئر ہے, وہ کس طرح سے اسٹڈی کریں گے. تو اس کو ہم اس طرح کریں گے, ہم کہیں گے کہ جی ڈیریویٹوز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ ایٹ ایوری پوائنٹ جو ہم انڈر ڈسکشن ابھی ہوگا ہمارے, کوئی بھی پوائنٹ, اس پوائنٹ پہ ہمارے فنکشن کے جتنے بھی ڈیریویٹوز ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ویلیو ہو اس فنکشن کے ڈیریویٹوز کی ایٹ دیٹ پوائنٹ, جو وہی ویلیو ہو جو پولینومیل کی ڈیریویٹو کی ویلیو ہوگی ایٹ دیٹ پوائنٹ. یعنی اگر میں پہلا ڈیریویٹو لیتا ہوں ایف کا, ایویلویٹ کرتا ہوں ایٹ اے گیون پوائنٹ, تو اس کی ویلیو وہی ہونی چاہیے جو پولینومیل کے ڈیریویٹو کی ویلیو ہوگی ایٹ دا پوائنٹ. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو
ہمارے پاس ایک طرح کی جو ہم ملاپ چاہ رہے تھے یا ان کا ملتا جلتا ہم چاہ رہے تھے کہ دونوں ہوں فنکشن اور پولینومیل, وہ اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. تو ہم کیسے کریں گے اس کو اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. تھوڑی سی کچھ باتیں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جناب یہ چاہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ لیتے ہیں, فی الحال ایسا کرتے ہیں, پوائنٹ لیتے ہیں a=0 اور ایک پولینومیل لیتے ہیں p آف ایکس جو سٹارٹ کرتا ہے c0 سے اور جاتا ہے cn x ٹو دی n تک. اب اس میں دیکھیں کہ n+1 کوفیشنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ f(0) جو ہو وہ برابر ہو p(0) کے, یعنی انیشل ویلیو ایک طرح سے کہہ لیں فنکشن کی جو 0 پہ ویلیو ہے وہی ویلیو ہو فنکشن کی پولینومیل کی ایٹ دا سیم پوائنٹ. سملرلی ہم چاہیں گے کہ پہلا ڈریویٹو فنکشن کا جو ہے 0 پہ وہ برابر ہو پولینومیل کے ڈریویٹو کے برابر ایٹ دا پوائنٹ 0. سیکنڈ ڈریویٹو آف f should be equal to the second derivative of p at the point 0 and so forth all the way to the nth derivative f of n 0 equals p of n 0. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی. اس کے ذریعے ہم پھر دیکھیں گے کہ ایک فنکشن کو کس طرح سے اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں ایک پولینومیل سے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آل آف اے سڈن وی ہیو اے پاور سیریز وچ وی ول ہیو اے اسپیشل نیم فار دیٹ پاور سیریز, نیملی دا ٹیلر سیریز. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ایسا کرتے ہیں کہ اب چونکہ ڈریویٹوز کی بات ہو رہی ہے, پولینومیل کے ڈریویٹو اور فنکشن کے ڈریویٹو کو میچ کرنا ہے ایٹ دا پوائنٹ 0, تو پولینومیل کا جنرل فارم تو ہمیں پتا ہے کیا ہوگی. we know whatever polynomial it comes out to be, it'll have some general form c0 plus c1x plus all the way to cn xn. تو اگر اس جنرل فارم کو ہم ڈیفرینشیٹ کرنا شروع کریں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو آئیے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں, کیلکولیشن ہے چونکہ, تو اس کو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ریزلٹ. اس کا ریزلٹ جناب ہوگا p آف ایکس, تو ہمیں پتا ہے کہ c0 plus c1x all the way to cn xn ہوگا. That's the polynomial's general form. اس کا فرسٹ ڈریویٹو ہو جائے گا c0, چونکہ کانسٹنٹ ٹرم تھی, goes away. ہمارے پاس اب رہ جاتا ہے c1x کا ڈریویٹو ہوگا c1, c2x2 اسکوئر کا ڈریویٹو آ جائے گا 2 times c2x, اور اسی طرح پروسیڈ کرتے جائیں تو آخری ٹرم آ جائے گی n cn x to the power n-1. یہ آپ کا ہو گیا فرسٹ ڈریویٹو. سیکنڈ ڈریویٹو جو ہے وہ آ جاتا ہے جناب 2c2, چونکہ c1 کانسٹنٹ ٹرم ہے وہ غائب ہو گئی, اور اس کے بعد پلس 3 times 2c3x پلس آل دا وے ٹو لاسٹ ٹرم اب بن جاتی ہے n times n-1 cn x to the power n-2. اسی فیشن میں پروسیڈ کرتے جائیں گے تو کانسٹنٹ ٹرمز 0 کو اپروچ کرتی جائیں گی, ختم ہو جائیں گی ڈریویٹو کے ذریعے, اور آخری جو nth ڈریویٹو ہوگا, nth ڈریویٹو سے مطلب ہے کہ یہ وہ ڈریویٹو ہے جو ہائیسٹ پاور آف n کے ساتھ میچ کرتا ہے ان ٹرمز آف ڈگری. تو یہ بنے گا n times n-1 times n-2 times all the way to 1 multiplied by cn. تو یہ جناب آپ کے ہو گئے ڈریویٹوز آف دا پولینومیل p آف ایکس. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو میچ کرنا ہے ود دا ڈریویٹوز آف دا فنکشن f ایٹ دا پوائنٹ 0. تو اب تھوڑی سی کیلکولیشن اور آئیں گی مزید ریگارڈنگ دس اسٹیپولیشن وی ہیو, تو اس کو بھی لکھنا شروع کرتے ہیں. اب آپ کے پاس جناب یہ کرنا ہے ہمیں کہ f(0) جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے p(0) کے. تو p(0) کی اکویژن پتا ہے, p آف ایکس ہمیں پتا ہے کیا ہے, c0 سے لے کے سم ہے آل دا وے ٹو cn xn. تو اگر اس کی جگہ x = 0 ڈال دیں تو جواب آتا ہے c(0). یہ آپ کی پہلی اکوالٹی ہو گئی بٹوین f اینڈ p. سیکنڈ جو ہے وہ فرسٹ ڈریویٹو آپ لیتے ہیں f کا اور p کا, اور 0 پہ ویلیویٹ کریں تو ان کو برابر آنا چاہیے. تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ f'(0) جو ہے وہ c1 کے برابر ہوگا. f'(0) should equal to the p'(0). we know that to be 2 times c2, یا اس کو شارٹ فارم میں اگر لکھنا شروع کریں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2 factorial c2. تھرڈ ڈریویٹو آف f and p should be equal at 0. this is equal to 3 times 2c3, اور in other words کہہ سکتے ہیں 3 factorial times c3 شارٹ فارم میں, چونکہ 3 times 2 times 1 جو ہوتا ہے وہ ہے 3 factorial کی برابر. اسی طرح سے جو nth ڈریویٹو ہے
fn0 should equal to p of n pn0 and that's equal to n factorial cn. اور اب دیکھ لیجئے کہ this whole calculation yields the following result or the following values for the coefficients of p of x. یعنی اب ہم coefficients بنا سکتے ہیں p of x کے لیے جس کی جنرل فارم تو ہمیں پتا تھی لیکن اس کے وہ نہیں معلوم تھے coefficients. تو یہ coefficients بن جائیں گے جناب c0 equals f of 0, c1 جو ہے وہ f prime of 0 کی برابر ہوگا, c2 جو ہوگا وہ f double prime of 0 divided by 2 factorial, اور ان جنرل cn جو ہوگا وہ ہوگا f nth derivative of f at 0 divided by n factorial. تو یہ ہو گیا جناب ایک طرح سے جنرل فارم جو تھی, جنرل اکویژن ہمارے پاس تھی, فارم تھی پولینومیل کی p of x کی, جو ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے ذریعے ہم اپروکسیمیٹ کریں گے. تو اس میں اب یہ کرنا ہے کہ اس کے کوفیشنٹس معلوم کرنے تھے, c0 c1 c2 all the way to cn. اس کے ذریعے اب ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ کوفیشنٹس آ جاتے ہیں ان ٹرمز آف دی ڈیریویٹیوز اینڈ دا فنکشن ایویلویٹڈ ایٹ دا پوائنٹ 0. تو اب ایک طرح کا ہم فارمل ریزلٹ لکھ سکتے ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ جس کا نام ہوگا میکلورن سیریز. ٹیلر سیریز بعد میں آئے گی لیکن پہلے میکلورن سیریز دیکھ لیتے ہیں. میکلورن فارمولا, یہ میکلورن پولینومیل بھی کہلاتا ہے. تو میکلورن پولینومیل کیا ہے, لیٹس رائٹ اٹ ڈاؤن. یہ جناب ہے ڈیفینیشن کے طور پہ لکھتے ہیں اس کو. If f can be differentiated n times, then we define the nth Maclaurin polynomial for f to be Pnx equals f of 0 plus f prime of 0 times x, followed by all the derivatives evaluated at 0 all the way to x to the power n. تو یہ ہو گئی جناب ایک طرح کی ہم جو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ nth ایک پولینومیل ڈیفائن کرنا چاہ رہے تھے which would be used to approximate the given function. وہ ہم نے کر دیا ہے. اب اس کی ایک ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ ہوا. ایگزامپل ہے جی, فائنڈ دا میکلورن پولینومیل p0 p1 p2 فار دا فنکشن f of x equals e to the x. تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ جی فرسٹ ڈیریویٹو, سیکنڈ ڈیریویٹو اور جو nth ڈیریویٹو ہوں گے اس کے وہ سارے e ٹو دی ایکس رہیں گے چونکہ فنکشن ہی ایسا ہے. اور اگر 0 پہ ایویلویٹ کریں گے تو ان سب کی ویلیو 1 آئے گی. لہذا جو 0th پولینومیل ہوگا وہ ہم لکھ سکتے ہیں p0x equals f of 0 which is just 1. So that's our first polynomial. سیکنڈ جو ہے وہ جو p1 of x جو بنے گا سیکنڈ پولینومیل وہ ہوگا جناب f of 0 plus f prime of 0x. That turns out to be 1 plus x. p2 of x جو ہے اس کی کیلکولیشن بھی آپ کے سامنے ہے and you get the result 1 plus x plus 1 half x squared. تو اب ہم اگر اس کو لکھنا چاہیں nth, اس کا اگر ہم کہیں کہ جی nth میکلورن پولینومیل لکھنا ہے ہمیں جس کے اندر n کی n ٹرمز ہوں تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں as f of 0 plus f prime of 0x times all the way to the nth power of x, and that turns out to be 1 plus x square over 2 factorial plus all the way to x to the n divided by n factorial. اچھا جی, یہ ہو گیا آپ کا میکلورن پولینومیل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اسی سے ملتا جلتا ایک ٹیلر پولینومیل بھی ہوتا ہے یا ٹیلر سیریز جسے ہم بعد میں کہیں گے, تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اس کا فارمولا کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ٹیلر پولینومیل جو ہوتا ہے اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے میکلورن پولینومیل میں ہم نے x equals 0 استعمال کیا تھا, یہاں پہ ہم x equals some number a استعمال کریں گے. And the definition is if f can be differentiated n times, then we define the nth polynomial, Taylor polynomial for f at x equals a to be the following equation. آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. It's the same idea as before, except کہ یہاں پہ 0 کی جگہ a آ چکا ہے اور x کی جگہ x minus a آ گیا ہے. تو یہ بیسکلی جس طرح ہم نے سیریز کی کنورجنس کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, پاور سیریز کی, اس میں پہلے ایک فارمولا دیکھا تھا ریڈیس آف کنورجنس اور انٹرول آف کنورجنس کے آئیڈیا کی بات کی تھی. اس کے بعد کورسپونڈنگ ٹو دیٹ واز دا آئیڈیا ویئر یو ہیڈ اے پاور سیریز ان x minus a.
تو اسی طرح سے یہاں پہ پہلے جو ٹیلر جو مکلورن پولینومیل ہے وہ ایک ایکس کے آس پاس ہوتا ہے. ٹیلر جو ہے پولینومیل وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے اراؤنڈ ایکس مائنس اے. اچھا جی, تو اب سوال یہ ہے کہ ہم تو ٹیلر سیریز کہہ رہے تھے اور مکلورن سیریز کی بات کی تھی, ٹیلر سیریز کی بات کی تھی, تو ابھی تک سیریز تو کوئی نظر نہیں آئی. سیریز عام طور پہ انفینٹ ہوتی ہے. ابھی جو ہم نے دیکھی ہیں چیزیں یہ ان کی پولینومیلز ہیں جس کے اندر فائنائٹ پاورز آف این ہیں, لہٰذا یہ فائنائٹ سیریز بن سکتی ہیں ظاہر ہے. لیکن یہ کہ سیریز کہاں سے آتی ہے, تو سیریز کے بارے میں اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے کہا کہ جو پولینومیل ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں ایز این اپروکسیمیشن ٹو دا گیون فنکشن ایف. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ n پاور تک ہم نے پولینومیل کی بات کی ہے, تو جس طرح ویسے بھی لمٹس کی بات کی تھی اور اس میں کیلکولس میں ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر n کی پاور انفینٹ ہو جائے, n کی ویلیو انفینٹی تک اپروچ کرے, تو کیا ہماری اپروکسیمیشن بہتر نہیں ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل بہتر ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ اف یو ٹیک دا لمٹ ایز n گوز ٹو انفینٹی, یور پولینومیل p of x might actually converge to the function f of x, یعنی they might actually be the same thing. تو یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک طرح کا ٹیلر سیریز کا اور مکلورن سیریز کا آئیڈیا آتا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں مکلورن سیریز کو چھوڑ کے, وہ ایک اسپیشل کیس ہے ٹیلر سیریز کا, ٹیلر سیریز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. ڈیفینیشن ہے جی کہ if f has derivatives of all orders at some point a, تو چونکہ ظاہر ہے ہم n کو انفینٹی تک لے کے جا رہے ہیں, تو اب n ڈیریویٹوز کی بجائے all possible ڈیریویٹوز کی بات کرنی ہے. تو f پہ اسٹیپولیشن ہے کہ اس کے پاس all orders کے اس کے ڈیریویٹوز ایگزسٹ کرتے ہیں at the point a. Then we define the Taylor series for f about x equals a to be the following series: sum from k equals 0 to infinity f of f kth derivative at a divided by k factorial times x minus a to the power k. اس کو اگر ایکسپینڈ کریں تو یہ آپ کے پاس ٹرمینالوجی اس کی ایکسپینڈیڈ فارم میں آ جاتی ہے, اور یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں لکھی ہوئی ہے. اچھا, اب اسی ٹیلر سیریز میں اگر ایک ہی جگہ میں 0 ڈال دوں تو آبویسلی میرے پاس مکلورن سیریز آ جائے گی, کیونکہ جہاں جہاں اے ہے وہاں 0 ہو جائے گا. دیز تھنگس ول کولیپس اینڈ یو ول گیٹ واٹ از نون ایز دی مکلورن سیریز. اچھا, تو ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں انوالونگ مکلورن سیریز یا ٹیلر سیریز کہہ لیں. ایک کر لیتے ہیں مکلورن سیریز کی اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ایگزامپل ہے جی, فائنڈ دا مکلورن سیریز فار ای ٹو دی ایکس اینڈ سائن ایکس. تو اس میں اب ہم کہتے ہیں کہ nth مکلورن پولینومیل جو تھا وہ ہمارے پاس تھا سم فرام k equals 0 to n x to the power k divided by k factorial. اس کو ایکسپینڈ کریں تو فالوئنگ پولینومیل. اب اگر اس کے لیے ہمیں بنانا ہے مکلورن سیریز, انفینٹ سیریز, تو یہ بیسکلی سمپل سی بات ہے کہ سم لے لیں فرام 0 to infinity آف دا سیم فارمولا اینڈ یو گیٹ دیٹ وٹ یو سی آن دا اسکرین ان فرنٹ آف یو. اب سملرلی اگر ہمیں زیادہ انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے سائن ایکس کی, اس کی ہمیں مکلورن پولینومیل کو تو نہیں مکلورن سیریز بنانی ہے, تو اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ڈیریویٹیوز دینا شروع کرتے ہیں. تو نوٹ کریں کہ ایف آف ایکس اگر سائن ایکس ہے تو اس کا فرسٹ ڈیریویٹو جو ہوگا وہ کوسائن ایکس ہوگا, سیکنڈ ڈیریویٹو ہوگا مائنس سائن ایکس, تھرڈ ڈیریویٹو ہو جائے گا مائنس کوسائن ایکس, فورتھ جو ہوگا وہ ہوگا سائن ایکس وچ از ایگزیکٹلی اکول ٹو دا اوریجنل فنکشن سائن ایکس. تو مقصد یہ کہنے کا کہ ان کو اگر آپ چار جو ہم نے چیزیں لکھی ہیں یہاں پہ چار ڈیریویٹوز, ان کو ایویلویٹ کریں تو ایٹ دا پوائنٹ 0, تو مکلورن چونکہ ہم سیریز بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویلیوز آتی ہیں 0, 1, 0 اور -1. اور اب نوٹ کریں کہ فورتھ ڈیریویٹو کے بعد یہ جو چار پہلے ڈیریویٹوز ہیں ان کی جو ویلیوز آئی ہیں یہ پھر سے ریپیٹ ہوں گی. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے جو سکسیسو ڈیریویٹوز بنیں گے ان کی ایویلویشن جو ہوگی 0 پہ وہ ریپیٹ کرے گی ویلیو فرام 0, 1, 0, -1 اینڈ اگین دا سیم تھنگ. تو لہٰذا اب ہمارا جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی وہ بنتی ہے سیریز, مکلورن سیریز, وہ ہے جناب اس کے لیے پہلے ہمیں پولینومیلز بنانے چاہیے. تو پہلا 0th پولینومیل ہوگا p of x equals 0, p1 of x جو ہوگا وہ ہوگا 0 plus x, p2 of x ہوگا 0 plus x plus 0, اور p3 جو ہوگا وہ ہوگا 0 plus x plus 0 minus x to the power 3 factorial. اور اس کے بعد فالوئنگ جو سیکوینسز ہیں سیریز جو ہے وہ جو پولینومیلز ہیں آپ کے سامنے, اینڈ یو ول سی دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ شوڈ بی.
تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکلورن سیریز جو ہے سائن ایکس کے لیے وہ بنتی ہے سمیشن k equals 0 to positive infinity -1 to the power k x to the power 2k plus 1 divided by 2k plus 1 factorial, and the expansion for that is in front of you. تو یہ جناب ہو گیا ایک طرح سے اپروکسیمیٹ کرنے کا طریقہ فنکشن f of x equals sin x کو using Maclaurin series, and we see that this is how it's done. تو جناب اب یہ ہو گئی آج کی باتیں. اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہاں پہ اگر ہم ختم کر دیں اس لیکچر کو تو کوئی حرج نہیں ہوگا. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اے ہول بنچ آف اسٹف. تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ریویو خیر کیا کریں گے, یہی ہے ریویو کہ ہم نے براڈلی اسپیکنگ ڈفرینشیل لمٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, بلکہ اصل میں تو ہم نے بیسک الجبرا سے بات چیت اسٹارٹ کی تھی. پھر ہم نے جناب لمٹس کی بات کی تھی, بیسک آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا کیلکولس کا کہ لمٹ کیا چیز ہوتی ہے. پھر ہم نے جناب بات کی تھی ڈفرینشیل کیلکولس کی, ڈیریویٹوز کیا ہوتے ہیں ان کی ساری تھیوری ہم نے ڈسکس کی. پھر اس کے بعد جناب آپ کے پاس آئی انٹیگرل کیلکولس, وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں انٹیگرل کیلکولس میں. وہاں پہ بلکہ ہم نے شاید نوٹ کیا ہو, کم از کم میں نے تو دیکھا, ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہوں کہ انٹیگرل کیلکولس ذرا سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کمپیئر ٹو ڈفرینشیل کیلکولس. اس کے اندر زیادہ جیومیٹرک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پھر ہم نے تھوڑا سا سوئچ کیا اور یہ سیریز وغیرہ کے بارے میں بات چیت کی ان ٹرمز آف ڈفرینشیل اینڈ انٹیگرل کیلکولس اپلائڈ ٹو اٹ. تو دیٹ واز بیسکلی اٹ. آج کے لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی سیریز وغیرہ کی. اس کے علاوہ زیادہ ضروری میرے لحاظ سے ہم نے جو چھوٹی سی ڈسکشن کی تھی شروع میں وہ تھی. تو ہوپ فلی آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی, مے بی یو تھنک اباؤٹ دیٹ. اور اب ہم لیکچر ختم کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ بلکہ کورس بھی ختم کرتے ہیں. اور مجھے بڑا مزہ آیا اور ہوپ فلی آپ نے بھی انجوائے کیا اس کورس کو. تو کہنا چاہیے کہ پیارے بچوں, تھینک یو فار یور پیشنس ود می, اینڈ ہوپ فلی یو آل ہیو ونڈرفل فائنل ایگزام. جب ہوگا تو یو ہیو ونڈرفل ریزلٹس. تھینک یو. اللہ حافظ.